زندگی میں کچھ لا حاصل نہیں ہوتا. اگر انسان کو منزل نہ بھی ملے تو اس کو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. جھلکٹ کی ٹھنڈ میں صبح صبح اٹھنے کا دل تو بالکل نہیں تھا، لیکن صبح صبح یہ حسین نظارے، یہ بلند پہاڑ، یہ تازہ ہوا، ان سب کو مس کرنے کا بھی کوئی پوائنٹ نہیں تھا. تو میں صبح سب سے پہلے اٹھا اور میں نے دریا کے کنارے ایک چکر لگایا. اس خاموشی میں ایک الگ ہی سکون تھا، اور یہ سکون شاید میں نیند پوری کرنے کے بعد بھی حاصل نہ کر پاتا. السلام علیکم، گڈ مارننگ فرام جھلکٹ. اس وقت میں جھلکٹ میں ہوں. جھلکٹ ناران اور بابو سر ٹاپ کے بیچ میں آلموسٹ ایک جگہ ہے. رات کو ہم نے یہیں پہ کیمپ کیا تھا. جھلکٹ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، جھلکٹ وہ جگہ ہے جہاں سے نوری ٹاپ کو راستہ جاتا ہے. یہ راستہ یہاں سے کچا راستہ ہے جو یہاں سے آپ کو ڈاؤن اسٹریم ہو کے دریا کراس کر کے آپ کو پہاڑوں کے دوسری ٹائپ پہ لے جاتا ہے. وہ نوری ٹاپ کو راستہ جاتا ہے. آج ہمارا ٹارگیٹ ہے باشو ویلی جانے کا. تو ابھی بس انشاءاللہ ناشتہ یہاں نہیں کریں گے، اور جو ہوٹل کا سٹاف ہے وہ ویسے بھی ابھی سو رہا ہے، کیونکہ اس وقت 6:30 اور 6 کے درمیان کوئی ٹائم ہو رہا ہے. ابھی بابو سر ٹاپ سے نیچے آ گئے ہیں، اور اب تھوڑی سی دھوپ نکل آئی اور موسم بہتر ہو گیا. میرے جوتے گیلے ہو گئے تھے تو میں نے سوکھنے کے لیے بھی ڈالے ہیں یہاں پہ. اور تو یہ چلاش شروع ہو تو گیا ہے. یہاں سے یہاں پہ پاکستان ہوٹل ہے، پاکستان ہوٹل اینڈ فیاض ریسٹورنٹ، دو الگ الگ برانڈس آپس میں کولیبریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. یار پراٹھا لاؤ نہیں دے رہے، مرچا جی وٹے پیسے نے کالی مٹی. 1.5 سے 2 گھنٹے کا راستہ ہے جگلوٹ کے لیے. تو جگلوٹ انشاءاللہ، جگلوٹ سے اسکردو روڈ سے باشو ویلی. ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے جگلوٹ کی طرف دوبارہ اپنا سفر شروع کیا. اس راستے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ مٹی والے پہاڑ اور بیچ میں کئی خوبصورت سے گاؤں جس کے ساتھ ہرے سے کھیت. یہ خوبصورتی ایک الگ نیچر کی تھی. یہاں کی نیچر، یہاں کی آب و ہوا پنجاب سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. جیسے پنجاب میں ہریالی، پوری کی پوری ہریالی ہوتی ہے، بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں، بڑے بڑے گاؤں ہوتے ہیں. یہاں کا سین بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں. اب ہر جگہ کے اپنے مسائل اور اپنی پرابلم ہوتی ہیں. یہاں کی پرابلم ہمیں ایک یہ نظر آئی کہ جب ہم راستے میں سے گزر رہے تھے تو ایک گاؤں میں لوگوں کا ہجوم تھا اور انہوں نے سڑک کو بلاک کیا ہوا تھا. پتہ کرنے پہ پتہ چلا کہ جو گندم پاکستان کے دوسرے حصوں سے یہاں پہ لائی جاتی ہے اور سبسیڈائز ریٹ پہ دی جاتی ہے، وہ بازاروں میں بیچی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ احتجاج کر رہے تھے. تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا روڈ کو کھلنے میں اور ہمیں اپنا سفر آگے شروع کرنے میں. جیسے ہی ٹریفک کھلا ہم گاڑیوں کے سائڈ میں سے ہوتے ہوئے آگے نکل گئے. اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے، ہریالی کم اور پتھریلے پہاڑ زیادہ ہو رہے تھے، اور گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا. ابھی بس اس کے جگلوٹ کے راستے میں ہی تھے، چلاس کے اندر، اور یہاں پہ ایک بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا. تو شکر ہے سامان ہے ساتھ، تو بس ابھی اس کو پنچر لگا کے آگے بڑھیں گے. یہ میرے خیال ہے آدھا ٹائر تو کھل چکا ہے. بس جتنی دیر بائک پر پنچر لگ رہا تھا میں نے سوچا اتنی دیر میں ڈرون کے شاٹس لے لیے جائیں. ایک بات ہے کہ ناران کے مقابلے میں یہاں پہ گرینری کافی کم ہے، لیکن یہاں کے پہاڑوں کا بھی اپنا ہی ایک لیول ہے.
बस इतनी देर में पंचर भी लग गया और हम आगे बढ़े। फिर बस पूरी चलास की लंबी रोड, साइडों में पथरीले पहाड़, एक जगह रुक के पेट्रोल भी डलवाया और फिर आगे बढ़ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ठीक जगह से पेट्रोल डलवा लो, क्योंकि आगे जाके अगर कहीं पेट्रोल ख़त्म हो गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अभी मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ जो रास्ता अस्तोर की तरफ जाता है और एक आगे सीधा गिलगित की तरफ जाता है। तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे आगे वाली तरफ जाना है या अस्तोर वाली तरफ जाना है। जाना तो जगलोट है। जगलोट अब यहाँ वाली रोड पे आता है या अस्तोर वाली रोड पे आता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। हालांकि पीछे जो माइलस्टोन था वहाँ मैंने देखा था कि यहाँ से कोई 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर कुछ है। तो मैं यहाँ रुक के थोड़ा वेट कर लेता हूँ उन लोगों का कि वो लोग पहुँच जाएँ तो साथ में फिर आगे चलता हूँ। यहाँ इतने कोई संगला किस्म के पहाड़ हैं कि आपको साया ढूंढने से भी नहीं मिलता। शुक्र है ये मोनूमेंट बना हुआ है एक, और इस मोनूमेंट के साए में मैं थोड़ी देर खड़ा हो गया हूँ। बाइक अभी भी उधर ही खड़ा हुआ है। तकरीबन 2 घंटे वेट करने के बाद जब बाकी लोगों ने मुझे ज्वाइन किया तो पता चला कि इनका बाइक दोबारा से पीछे पंचर हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। जिसका नुकसान ये हुआ कि जो प्लान था बाशू वैली पहुँचने का वो पूरा नहीं हो सका और रात हमें जगलोट में भी गुजारनी पड़ी। जगलोट से आगे स्कर्दू रोड, ये रोड इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन हमने ये रास्ता रात के टाइम पर तय किया। हम थोड़ा सा आगे गए और एक होटल में चेक इन कर लिया, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और रात को ट्रैवल करना ज़्यादा ठीक है।